व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने अपनी पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा नाम डॉक्टर निम्रा खालिद है। मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को देख रही थी कि मैं किस टॉपिक पे आप लोगों को मतलब अपनी पहली वीडियो बनाऊँ। तो फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस पे ज़रा ध्यान दिया और मैंने देखा कि मेरे पास ज़्यादा पेशेंट किस चीज़ के मसाइल के साथ आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमल के पहले 3 महीनों में जो औरतों को मसाइल पेश आते हैं, जो कि समझ नहीं आ रही होती, क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके मुताबिक मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरे आज जो टॉपिक है, वीडियो का मकसद है, वो यही है कि पहले 3 महीनों में, हमल के पहले 3 महीनों में क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नॉर्मल हैं, कौन सी चीज़ें आपके साथ अब नॉर्मल हैं। अगर हों तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर के साथ रुजू करें। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले मैं एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि पहले 3 महीने हमल के बहुत ज़्यादा अहम महीने होते हैं। हमारे बच्चे के अज़ाम मुकम्मल तौर पर पहले 3 महीनों में ही बनते हैं। उसके बाद बच्चा बनता नहीं है। उसके बाद बच्चे की ग्रोथ होना शुरू होती है, बच्चा बढ़ता है, दिन ब दिन उसकी ग्रोथ होती है, उसकी बनावट नहीं होती। अब बनावट पे कौन सी चीज़ें असर करती हैं, इसीलिए तो डॉक्टर मना करती है कि पहले 3 महीनों में किसी किस्म की कोई दवाई ना लें, क्योंकि इवन के पैनाडोल भी अगर आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक नहीं लेते तो वो भी बच्चे की ग्रोथ पे असर करती है। इसलिए किसी किस्म की कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। पहले 3 महीनों में आपने, क्योंकि बच्चे के खुलिये बहुत तेज़ी से बन रहे होते हैं, उनमें मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम मल्टीप्लाई का सवाल करते हैं, उस तरह मल्टीप्लिकेशन हो रही है। आज 2 हैं तो कल 4 हैं, 4 हैं तो 8 हैं, इस तरह 16 इस तरह बनते हैं। और इसके लिए फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। फोलिक एसिड इस अमल के लिए बहुत अहम होता है। फोलिक एसिड की दवाई इस्तेमाल करें। अच्छा, और माँ को ज़रूरी है कि पहले 3 महीनों में, जैसे कि मरीज़ मेरे पास आते हैं, मेरे से पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, गर्म ठंडी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग चाय का इस्तेमाल ना करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई बाहर देख रहा है तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में तो अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन अगर बाहर के ममालिक में अल्कोहल का इस्तेमाल इन दिनों में, पहले 3 महीनों में बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, एक और मसला है जिसके साथ मरीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं जी, उल्टी आ रही है। अब उल्टी आना एक बहुत अच्छी अलामत है। मैं मरीज़ों को जब मेरे पास मरीज़ आता है, मुझे कहता है ना कि उल्टी आ रही है, अल्ट्रासाउंड करने से पहले ही मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है, हाँ ये मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है। क्योंकि उल्टी उस हार्मोन की वजह से होती है जो बच्चे की ग्रोथ के दरमियान अल्लाह ताला की तरफ से निकलती है। एक हार्मोन निकलती है, बच्चे की ग्रोथ के दरमियान हार्मोन निकलती है, जो कि कुछ मरीज़ों के अंदर वो करती है, क्या उसे कहते हैं कि वॉमिटिंग का बायस बनती है, उल्टियों का बायस बनती है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए दवाइयाँ मौजूद हैं। आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी डॉक्टर से रजू करें और उसके मुताबिक दवाई लिखवाएँ। दूसरी चीज़ मैंने देखा है कि पहले 3 महीनों में औरतों को कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है। कब्ज़ के लिए किसी किस्म की दवाई नहीं लेनी, घर में देसी टोटके करें, इसबगोल का छिलका वगैरह इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करने से। लेकिन ये जो दवाइयाँ पहले 3 महीनों में लोग लेते हैं या किसी से भी लेते हैं, तो उससे बाज़ औक़ात दर्दें लग जाती हैं, जो कि फिर बच्चे के हमल को ज़ाया होने का बायस बनती हैं। इसलिए कब्ज़ के लिए दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब्ज़ की वजह भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कब्ज़ भी इसी वजह से होती है कि जो बच्चे की ग्रोथ के दरमियान में हार्मोन निकलती है, वो हमारी अंतड़ियों पे असर करती है। जो हमारे जिस्म के अंदर अंतड़ियाँ होती हैं ना, जो कि खुराक को हज़म करती हैं, उनके ऊपर असर करती है और उनकी मोटिलिटी मतलब कि उनकी हरकत को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कब्ज़ होना एक नॉर्मल अमल है। इसको हम घर की देसी रेमेडीज से, अपनी माओं से, बड़ी बहनों से जो जिनका ये एक्सपीरियंस है, उनसे पूछ के इसको हल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन है, नीम गर्म दूध में इसबगोल का छिलका डाल के इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग मेरे पास कमर की दर्द के साथ आते हैं। कमर की दर्द के लिए जैसे कि टकोर वगैरह होती है, देसी तेल या जैतून के तेल वगैरह से ना वो किया जाए, ये मसाज वगैरह करने से कमर की दर्द ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को खिंचाव का मसला होता है, क्योंकि खिंचाव इस वजह से होता है, मैं साथ साथ ये बता रही हूँ कि होता क्यों है। खिंचाव इस वजह से होता है क्योंकि नॉर्मली जो बच्चेदानी की पोजीशन होती है ना, वो इस तरह होती है,
جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے بچےدانی کی پوزیشن اس طرح ہوتی جاتی ہے، تو وہ پوسچر کی وجہ سے کھنچاؤ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. اس کو بھی ہم ٹکور کر کے کسی بھی گرم چیز سے ٹکور کریں، کوئی دیسی تیل یا کسی بھی چیز کی آپ جو ہے اس کو مساج وغیرہ کریں، کسی کریم سے مساج کر لیں یا موون وغیرہ سے لوکلی، لیکن درد کی دوائی نہیں کھانی. اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ جو مسئلہ درپیش آتا ہے بچیوں کو یا حاملہ عورتوں کو، وہ یہ ہے کہ حمل کے شروع کے دنوں میں پیشاب بار بار آتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے. یہ نارمل ہے، بار بار پیشاب آنا جو ہے نا وہ نارمل ہے، اس کے لیے بھی بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ایک اور وجہ ہے کہ کچھ بچیوں کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچی کو نارمل ہی ہو، کچھ لوگوں کو انفیکشن کی وجہ سے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بچیوں کو نیچے والے حصے میں حمل میں پہلے 3 مہینوں میں خارش کا مسئلہ رہنے لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی میں بہت زیادہ ریکویسٹ کروں گی آپ لوگوں سے کہ آپ نے کوئی دوائی نہیں کھانی. سب سے پہلے اپنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، اور وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق انشاءاللہ وہ ڈاکٹر آپ کو لوکلی کوئی لگانے والی کریم بتائے گی یا کوئی گولی استعمال کرنے والی بتائے گی. حمل میں خارش کے لیے کوئی بھی دوائی استعمال نہیں کر سکتے، منہ کے ذریعے نہیں کھا سکتے، اس لیے خدارہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے مشورے کے مطابق آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے، جو بھی وہ دوائی آپ کو کہتی ہے. یہ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں. اس کے علاوہ موڈ سوئنگز بہت زیادہ رہتے ہیں، موڈ کا چڑچڑا ہو جانا، یہ والے معاملات رہتے ہیں، اور اس میں سب سے بہترین جو حل ہے وہ یہ ہے کہ فیملی سپورٹ کرے، ہسبینڈ سپورٹ کرے اپنی مسز کو، اور جو ہے اس کے معاملات کو تھوڑا سا اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے تو یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو نارمل تھیں، جو کہ ہر پیشنٹ میں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ الارمنگ سائن جنہیں کہتے ہیں، جن کا اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا. جیسے کہ آپ کو شروع میں داغ لگنے لگ جائے، بلیڈنگ ہونے لگ جائے، جسے عام زبان میں داغ کہتے ہیں، وہ ہونے لگ جائے تو آپ نے فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو بلیڈنگ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ایک تو دوائی استعمال کریں، دوسرا مکمل بیڈ ریسٹ کریں، کیونکہ اگر وہ لوگ مکمل بیڈ ریسٹ نہیں کرتے اور دوائی استعمال نہیں کرتے تو حمل کے ضائع ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات میں نے جو خود سے دیکھی ہے، میں نے اپنی پریکٹس کے درمیان ایک چیز اسیس کی ہے کہ جب مجھے پیشنٹ کہتا ہے نا کہ مجھے الٹی آ رہی ہے، الٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو میرے دل تسلی میں رہتا ہے کہ ہاں پیشنٹ کا حمل ٹھیک جا رہا ہے، ایسے معاملات. پھر کچھ مریض میں نے بیچ میں دیکھا ہے کہ آ کے کہتے ہیں کہ ہماری الٹی بالکل رک گئی، یک دم سے ہم بالکل صحیح ہو گئے وداؤٹ اینی میڈیکیشن، یعنی کہ کسی بھی قسم کی کوئی دوائی استعمال کی. یہ بھی ایک الارمنگ سائن ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے جیسے کہ اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ یہ ایک ایسی ہارمون ہے جو کہ بچے کی گروتھ کے درمیان میں بنتی ہے، اور وہ نوزیا اور وامٹنگ یعنی کہ الٹیوں کا اور دل خراب ہونے کا باعث بنتی ہے. لیکن جب یک دم رک جاتی ہے تو بہت ساری پیشنٹ میں نے ایسے دیکھے کہ ہیں ان میں بھی بچے کی گروتھ رک جاتی ہے اور مسکیریجز کا باعث بنتے ہیں. اس میں بھی آپ نے فوری طور پر ڈاکٹر کو جا کے چیک کرانا ہے اور اس سے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا کے آپ نے دیکھنی ہے کہ آیا بچہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے پہلے 3 مہینوں میں ایک ڈیٹنگ سکین ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ جسے کہتے ہیں، پہلے 3 مہینوں میں وہ ضرور کرا لینی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں جو کہ اپنی ڈیٹ یاد نہیں ہوتی، تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے کہ آپ پہلے 3 مہینوں کی الٹرا ساؤنڈ سے جن کو اپنی ڈیٹ یاد نہیں ہوتی وہ نکال سکتے ہیں. ہم ان کی ڈیلیوری ڈیٹ نکال سکتے ہیں، بچے کی گروتھ کا لیٹر آن پتہ چلتا رہتا ہے، کوئی ایسے مسائل نہیں ہوتے. اچھا، کچھ پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں، وہ اس طرح آتے ہیں کہ ہم فلانے ڈاکٹر کے پاس گئے، فلانے ڈاکٹر کے پاس گئے، مجھے نہیں پتا ہے، نو آئیڈیا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ کس کے پاس جاتے ہیں کہ بچے کی دھڑکن نہیں آئی. لیکن اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا دل خراب ہو رہا ہے اور بچے کی دھڑکن نہیں ہے تو کچھ لوگوں میں بچے کی دھڑکن لیٹ آتی ہے، تو اس لیے بھی آپ لوگ ویٹ کریں، اس میں بھی پریشان نہ ہو، بچے کی دھڑکن انشاءاللہ آ جائے گی. اس کے علاوہ اپنی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ نے پہلے 3 مہینوں میں اپنے سارے ٹیسٹ ضرور کرانے ہیں، جس میں ایک خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے HB، جس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ خون کی کمی تو نہیں ہے. اگر شروع میں ہی خون کی کمی آ جائے تو پھر اس کو اگر ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے اس کی دوائیاں سٹارٹ کرائی جاتی ہیں. شوگر کا ٹیسٹ ہم کرتے ہیں
کیونکہ کچھ لوگوں میں شوگر کے معاملات پچھلے حمل میں چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے پہلے 3 مہینوں میں جب ہم شوگر کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس کے مطابق ہم دوائی سٹارٹ کرا دیتے ہیں، کیونکہ شوگر جو ہے وہ بچے کے مس کیریج کی بہت بڑی وجہ ہے، بچے کے ضائع ہونے کا، حمل ضائع ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور بچے کو جسمانی طور پہ اس کی بناوٹ پہ بھی اثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کے انفیکشن کے لیے ہم یورین کا ٹیسٹ کرتے ہیں، بلڈ گروپ وغیرہ کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت عام سوال، بہت ہر بچی، ہر ماں، ہر پیشنٹ میرے سے آ کے پوچھتا ہے کہ ہمیں حمل میں کون سی جو ہے وہ خوراک لینی چاہیے۔ اس کا سب سے بہترین حل ہے کہ گھر میں جو پکے وہ کھائیں، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں، بازاری چیزوں کا استعمال نہ کریں، اس سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ گھر میں پکی ہوئی چیزیں، سبزیاں، فریش ویجیٹیبلز، دالیں وغیرہ ان کا استعمال کریں۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یہاں جلن ہونے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو دوائیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو صرف اور صرف ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، کچھ فیک سٹڈیز، کچھ ایسے سٹڈیز کچھ پائی جاتی ہیں جیسے کہ پپیتا وغیرہ، کہ پپیتا نہ کھائیں، بس اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں جو کہ میں نے اپنی روزمرہ کی پریکٹس میں نوٹس کی تھی کہ یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، تو ان کے مطابق ان کو اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو اب میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ اس کو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔